الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ دین اسلام میں اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو مکمل نظام زندگی عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمارا دین زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، زندگی گزارنے کے تمام تر اصول، ضابطے ہمیں سکھاتا ہے۔ دنوں، مہینوں، سالوں کا آنا جانا، یہ تمام تر ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، اور یہ تمام چیزیں سورج اور چاند کی آمد و رفت پہ قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا جو مقصد قرآن حکیم میں بیان کیا ہے، وہ مقصد یہی ہے کہ سورج اور چاند کی گردش سے تم دنوں کے حساب معلوم کرتے ہو، اپنے سالوں کے حساب رکھتے ہو، مہینوں کے حساب مقرر کرتے ہو۔ دنیا میں دو طرح کے کیلنڈر رائج ہیں، ایک شمسی کیلنڈر ہیں۔ شمسی کیلنڈر وہ ہیں جن کو سورج کی گردش کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، سورج کے ساتھ وہ کیلنڈر ترتیب پاتے ہیں، اور ایک کیلنڈر ہے قمری کیلنڈر۔ مسلمان جس کیلنڈر کو لے کر چلتے ہیں، عبادات جس کیلنڈر کے ساتھ خاص ہیں، وہ کیلنڈر قمری کیلنڈر ہے۔ اگر قمری کیلنڈر کو دیکھیں تو اس کیلنڈر کے مطابق مسلمان سال میں رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، اسی کیلنڈر کے مطابق مسلمان عیدین کی نمازیں ادا کرتے ہیں، اسی کیلنڈر کے مطابق مسلمان حج ادا کرتے ہیں، اسی کیلنڈر کے مطابق مسلمان عاشوراء، عرفہ وغیرہ کے روزے رکھتے ہیں۔ لہٰذا اسلامی کیلنڈر ہماری زندگی کا بطور مسلمان ایک اہم ترین جزو ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے لیے اس کے حوالے سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے، ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اس کیلنڈر کے جو 12 ماہ ہیں ان کے نام کیا ہیں۔ 12 ماہ کے نام نوٹ کیجئے۔ محرم پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر میں، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرنا بڑا جرم ہے، اور ان کی حرمت پامال کیسے ہوتی ہے؟ ناحق جھگڑا، لڑائی، ناحق، حتیٰ کہ کسی کافر کے ساتھ بھی ناحق لڑائی جو ہے ان مہینوں میں ناپسند کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں کے خاص احکام قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو ان کی حرمت کو پامال کرے گا والحرمات قصاص، ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرنے کا بدلہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں بھی شامل ہے۔ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ ہے رجب، یہ سال کے دوران جا کے آتا ہے، اور یہ تینوں مہینے اکٹھے آتے ہیں۔ پہلے اگر دیکھا جائے، پہلے ذوالقعدہ، پھر ذی الحجہ، اور پھر محرم۔ ان 3 مہینوں میں جو اکٹھے آتے ہیں، محرم وہ مہینہ ہے جس کے ساتھ اسلامی کیلنڈر میں جو درج سال ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے مہینے کے طور پر محرم کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں وہ کون سے امور ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، وہ کون سے امور ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔
آپ اسی بات کو لے لیجئے کہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر میں پہلا مہینہ ہے۔ دنیا کی تمام ترقی یافتہ اقوام، جتنی بھی زندہ قومیں ہیں، چاہے ترقی یافتہ ہیں یا ترقی پذیر ہیں یا ترقی کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہیں، تمام اقوام جب ان کا کیلنڈر چینج ہوتا ہے تو ایک بات سبھی میں مشترکہ ہے کہ وہ اپنے گزشتہ سال کو دیکھتے ہیں، اس کا ایک پچھلا گوشوارہ دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اس میں جو خامیاں ہوتی ہیں، نقائص ہوتے ہیں، خرابیاں گزری ہوتی ہیں، آئندہ سال کے لیے یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ سال ہم ایسے انداز سے گزاریں گے کہ وہ پچھلی غلطیاں نہ دہرائیں، اور جو ان کے پاس کامیابیاں انہوں نے سمیٹی ہوتی ہیں وہ اگلے سال میں ان کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سال جب تبدیل ہوتا ہے، نئے سال کے لیے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، نئے سال کے لیے منشور ترتیب دیے جاتے ہیں، دستور بنائے جاتے ہیں کہ نئے سال میں کامیابی کے لیے ہم یہ کام کریں گے۔ اور ادھر آئیے کہ ہم مسلمان ہیں، جیسے ہی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، پہلے مہینے کا چاند جیسے ہی طلوع ہوتا ہے، اب شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کرنا، ظلم کرنا، زبردستی کرنا، جبر کرنا اس مہینے میں حرام ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر اس کی فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ احادیث کی کتابوں میں 10 محرم کے روزے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم کا جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دیگر روایات کو اگر دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا۔ اس حدیث سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے، محرم الحرام کے مہینے سے یہودیوں سے آپ نے سوال کیا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودی قوم نے یہ جواب دیا کہ ہم 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے فرعون کی قید سے رہائی عطا کی تھی، اس لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ دوسری طرف آئیے، یہ جو 10 محرم کا روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے، یہ روزہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ قدیم زمانوں سے عرب کے اندر یہ روزہ چلا آ رہا تھا، اور احادیث میں اس بات کی وضاحت ہے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹین کے ساتھ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کی خاطر ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ وضاحت یہ ہے کہ آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع میسر نہ آیا، لہذا آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ جب آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، روزہ رکھنا نصیب نہ ہوا، تو اس حدیث کو بنیاد بنا کے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ 9 محرم ہی کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو عام طور پہ علماء کرام کا یہ خیال ہے 9 اور 10 محرم کا روزہ جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہو جائے گا اور دوسری طرف آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے حضرات گرامی، محرم الحرام کے یہ فضائل ہیں، محرم الحرام کی یہ اہمیت ہے۔ ایک تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی بھی جان پر ظلم جو ہے اس کی ابتدا کرنا بالکل منع ہے، اور دوسرا اس مہینے میں اگر کچھ کرنا ہے تو یہ سال کا ابتدائی مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ اپنے
جو آنے والا سال ہے جو آ رہا ہے اپنے مستقبل کا کوئی لائحہ عمل ترتیب دیں۔ بطور مسلمان ہم یہ سال کیسے گزاریں گے؟ بطور مسلمان ہمارے کردار میں کس تبدیلی کی ضرورت ہے جو اس سال کے اندر ہم اپنے کردار میں لے کے آئیں گے؟ اور تیسرے نمبر پہ اس کی جو سب سے بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منقول ہے وہ ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا یا 9 محرم کا روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ جتنی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، جو کچھ کہا جاتا ہے اس مہینے کے متعلق، وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔